اور سب کیا کہہ رہے ہیں؟ بیٹھ دیجیے. تو مجھے پتہ ہی ہے مگر اسی طرح مسلم بھی یہ کہہ رہے میں نہیں پوچھنا تھا. کہاں سے شروع کرنا ہے؟ 15 سے. اچھا اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم زین للناس حب الشہوات من النساء والبنین والقناطیر المقنطرة من الذهب والفضة والخيل المسومة والأنعام والحرث ذلك متاع الحياة الدنيا والله عنده حسن المآب قل أنبئكم بخير من ذلكم للذين اتقوا عند ربهم جنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها وأزواج مطهرة ورضوان من الله والله بصير بالعباد الذين يقولون ربنا إننا آمنا فاغفر لنا ذنوبنا وقنا عذاب النار الصابرين والصادقين والقانتين والمنفقين والمستغفرين بالأسحار شهد الله أنه لا إله إلا هو والملائكة أولو العلم قائما بالقسط لا إله إلا هو العزيز الحكيم إن الدين عند الله الإسلام وما اختلف الذين أوتوا الكتاب إلا من بعد ما جاءهم العلم بغيا بينهم ومن يكفر بآيات الله فإن الله سريع الحساب فإن حاجوك فقل أسلمت وجهي لله ومن اتبعني وقل للذين أوتوا الكتاب والأميين وأسلمتم فإن أسلموا فقد اهتدوا وإن تولوا فإنما عليك البلاغ والله بصير بالعباد إن الذين يكفرون بآيات الله ويقتلون النبيين بغير حق ويقتلون الذين يأمرون بالقسط من الناس فبشرهم بعذاب أليم أولئك الذين حبطت أعمالهم في الدنيا والآخرة وما لهم من ناصرين ألم تر إلى الذين أوتوا نصيبا من الكتاب يدعون إلى كتاب الله ليحكم بينهم ثم يتولى فريق منهم وهم معرضون ذلك بأنهم قالوا لن تمسنا النار إلا أياما معدودات وغرهم في دينهم ما كانوا يفترون فكيف إذا جمعناهم ليوم لا ريب فيه ووفيت كل نفس ما كسبت وهم لا يظلمون قل اللهم مالك الملك تؤتي الملك من تشاء وتنزع الملك ممن تشاء وتعز من تشاء وتذل من تشاء بيدك الخير إنك على كل شيء قدير تولج الليل في النهار وتولج النهار في الليل وتخرج الحي من الميت وتخرج الميت من الحي وترزق من تشاء بغير حساب لا يتخذ المؤمنون الكافرين أولياء من دون المؤمنين ومن يفعل ذلك فليس من الله في شيء إلا أن تتقوا منهم تقات ويحذركم الله نفسه وإلى الله المصير قل إن تخفوا ما في صدوركم وتبدوه يعلم الله ويعلم ما في السماوات وما في الأرض والله على كل شيء قدير
یوم تجد کل نفس ما عملت من خیر محضرا وما عملت من سوء تود لو ان بینها وبینه امدا بعیدا ویحذرکم اللہ نفسہ واللہ رؤوف بالعباد. زین للناس حب الشہوات. آج کوئی نئی شگردنیں آ گئی ہیں نا، توبہ تو نظر آ گئی ہے، فائدہ نہیں آئی نظر؟ نہیں آئی؟ اس کو پکڑنا. یہ آ گئی، بڑی لمبی زندگی ہے تمہاری ماشاء اللہ. ابھی میں تو نام ہی لیا تھا کہ تم پہنچ گئے اوپر سے. زین للناس حب الشہوات، لوگوں کو خوبصورت کر کے دکھایا گیا ہے، لوگوں کو خوبصورت کر کے دکھائی گئی ہے خواہشات کی محبت. خواہشات کس قسم کی؟ من النساء، یعنی عورتوں کی خواہشات کی محبت، اور بچوں کی، اور قناطیر المقنطرت، اور ڈھیروں ڈھیر سونے اور چاندی. من الذهب والفضة، سونے اور چاندی کی محبت. والخیل المسومۃ، اور ایسے خوبصورت گھوڑوں کی محبت جن پر نشان لگائے گئے ہوں. والانعام والحرث، اور مویشیوں کی اور کھیتیوں کی محبت. اور لفظ اکیلا ہے، والحرث مراد جنس ہے، یعنی مویشیوں اور کھیتیوں کی محبت. ذالک متاع الحیات الدنیا، یہ تو دنیا کی زندگی کی چند روزہ عیش کے سامان ہے. واللہ عندہ حسن المآب، اللہ وہ ہے جس کے پاس بہترین لوٹنے کی جگہ ہے. قل اونبئکم بخیر من ذالکم، تو کہہ دے اونبئکم، کیا میں تمہیں خبر دوں، بخیر من ذالکم، اس سے بہتر چیز کی. للذین لتقوا عند ربہم جنات تجری من تحتها الانہار، ان لوگوں کے لیے، یعنی خبر یہ ہے کہ للذین تقوا، ان لوگوں کے لیے جنہوں نے تقوی کیا، ان کے رب کے پاس عند ربہم جنات، ایسے باغات ہیں، تجری من تحتها الانہار، کہ جن کے نیچے نہریں بہتی ہیں. جن کے نیچے سے کی بجائے یہاں اگر دامن میں نہریں بہتی ہیں کہا جائے تو یہی دراصل عربی محاورے کا تقاضا ہے. یعنی باغوں کے نیچے تو نہیں بہا کرتی، ان کے دامن میں نہریں بہتی ہیں، درختوں کے خوبصورت باغوں کے درمیان. تو جن کے دامن میں نہریں بہتی ہیں، خالدین فیہا، وہ ہمیشہ اس میں رہیں گے، فیہا یعنی ان جنتوں میں. وازواج مطہرۃ، اور بہت ہی پاکیزہ جوڑے ان کے لیے وہاں موجود، ان کے لیے مقدر ہیں اللہ کے حضور. ورضوان من اللہ، اور سب سے بڑھ کر یہ کہ اللہ کی رضا. سب سے آخر پر، لاسٹ بٹ ناٹ لیسٹ جس طرح کہا جاتا ہے، اس طرح یہ تدریجاً ترقی دیتے ہوئے رضوان من اللہ پر بات ختم کی ہے. واللہ بصیر بالعباد، اور اللہ اپنے بندوں پر نگاہ رکھنے والا ہے، ان پر خوب نظر رکھتا ہے. حضرت مسیح علیہ السلام کا جو ٹیپ کا مصرع آتا ہے، سبحان من یرانی، یہ وہی مضمون ہے. الذین یقولون ربنا اننا آمنا، الذین وہ لوگ، یقولون جو یہ کہتے ہیں، ربنا اے ہمارے رب، اننا یقیناً ہم، آمنا ایمان لے آئے. فاغفر لنا ذنوبنا، بس ہمیں بخش دے ہمارے گناہ. وقنا، اور بچا ہمیں عذاب النار، آگ کے عذاب سے. یہاں میں نے پڑھا ربنا ذرا لمبا کر کے، اور پھر اننا آمنا، اننا کو بھی لمبا پڑھا ہے اور آمنا کو لمبا نہیں پڑھا ہے. کیا وجہ ہے اس میں؟
آپ نے تو جامعہ میں پڑھا ہوا ہے، اس لیے آپ لوگ بتائیں. جو جامعہ کے پڑھے ہوئے نہیں ہیں وہ بولے اس وقت. آمنا کے بعد جی آمنا کے بعد الف نہیں ہے، اس سے پہلے حرف کے بعد الف ہے. ہاں ہاں ٹھیک کہہ رہی ہیں، یہاں ذرا اونچی بتائیں. جی آمنا کے بعد فغفر لنا ہے، فے سے شروع ہوتا ہے، اور اس سے پہلے جتنے بھی ہیں ان کے بعد الف ہے. ہاں تو کیا ہے قاعدہ، کیا ہے؟ اس کو لمبا کرنا ہے. اگر الف کی آواز جی یا واو کی آواز یا یہ کی آواز، جی یہ تین کیا کہلاتے ہیں؟ حروف علت. جی. اور والز، انگریزی میں والز جن کو کہتے ہیں، یہ عربی والز ہیں. الف آ کی آواز اور یہ کی آواز اور او واو کی آواز، ان کے بعد اگر حمزہ آئے تو اس کے نتیجے میں یہ لمبے ہو جاتے ہیں. اور یہ ایک طبی تقاضا ہے کہ ہم ان کی آوازیں حمزہ ہی کس قسم کی آواز میں ختم ہو رہی ہوتی ہیں. تو فرق کرنے کے لیے بات کے لفظ سے بتایا جا رہا ہے کہ اس کو لمبا کر لو تاکہ دو حرف الگ الگ، دو لفظ الگ الگ پڑے جائیں. ایک یہ قاعدہ ہے جس کو مد کہتے ہیں نا، مدہ، وہ کیوں آتی ہے یہ بتا رہا ہوں. میں آپ کو پہلے بتا چکا ہوں لیکن میں دیکھ رہا ہوں کہ اب یاد بھی ہے کہ نہیں. دوسرا کون سا قاعدہ بتایا تھا اس میں؟ جی نسیم صاحب، نسیم باجوہ صاحب آپ بتا دیں چلیں، باقی ان کو نہیں آ رہا، جامعہ والوں کو شاید آ جائے. نہیں یاد. یاد نہیں رہا؟ چلا رہا تو شکری کر لیتے ہیں اور قاعدہ یاد نہیں. یہ بڑا بنیادی قاعدہ ہے. میری کسی کو یاد ہے عمر صاحب کے علاوہ؟ اچھا آپ سے قسم آ گئی ہے، ماشاء اللہ آپ تو اسکالر ہیں، آپ کو یاد نہیں ہوگا. کوئی دوسروں کا موقع دے دیں ذرا. اور کوئی امام صاحب اور میری جاوید کے علاوہ کوئی اور بتائے؟ غیر المغضوب علیہم ولا الضالین کیوں پڑھتے ہیں آپ؟ ضالین. جب الف کے بعد حمزہ نہ آئے مگر حرف ساکن آ جائے تو ساکن حرف سے پہلے الف لمبا ہو جائے گا. اور یہی حال واو کا ہے، یہی زبر کا، یہ کا ہے. اسی لیے قرآن کریم میں ہر آیت پہ جہاں ہم ختم کرتے ہیں وہاں لمبا کر کے ختم کرتے ہیں، اور آخر پر وہ کوئی زیر زبر چونکہ نہیں پڑھتے اس لیے بغیر مدہ لکھے ہونے کے مدہ بن جاتا ہے. غیر المغضوب علیہم ولا الضالین، آمین. اگر ضالین ہوتا تو یہ چھوٹا پڑا جاتا، یہ آخری یہ جو ہے. اور چونکہ قاعدہ عربی کا ایک اور یہ ہے کہ ہر وہ کلام جو جہاں ختم ہو، جو بھی کلام کبھی کہیں ختم ہو، اس کے اوپر آخری حرف کے اوپر جو زیر زبر ہے اسے عرب پڑھنے کی ضرورت محسوس نہیں کرتے، نظر انداز کر دیتے ہیں. چونکہ نظر انداز کر دیتے ہیں تو وہ عارضی طور پر ایک سکون آ جاتا ہے اس پہ، اس عارضی سکون کی وجہ سے بھی لمبا پڑا جاتا ہے. تو سر دست یہ دو باتیں پیش نظر رکھیں. اس میں پھر آگے فرق ہیں. اگر ایک لفظ کے اندر الف اور حمزہ یا واو اور حمزہ اکٹھے ہوئے ہوں تو وہ سب سے لمبی مدہ بنتی ہے. لیکن اگر جو مدہ کے باریک فرق بعض جو ماہرین کرتے ہیں وہ یہاں تک کرتے ہیں کہ الف کے بعد کی مدہ سب سے لمبی، اور الف کے بعد حمزہ اگر آئے تو، اور اگر ایک حرف کے اندر آ جائے، ایک لفظ کے اندر آ جائے تو وہ سب سے لمبا، اور اگر دو لفظوں کے جوڑ پر آئے تو نسبتاً کم لمبا. کوئی اس کی مثال یاد ہے؟ وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ آمِنُوا كَمَا آمَنَ النَّاسُ. کما الف ہے نا لمبا، کما. بعد میں جو الناس آ رہا ہے وہ کس سے شروع ہوتا ہے؟
حمزہ سے، جس کو الف کہہ رہے ہیں ہم، وہ اصل میں حمزہ ہوتا ہے نا جو شروع میں آتا ہے. الناسو وہ کما سے جوڑا، کیا ہاں سوری کما آمنا، کما آمن الناسو. آمنا کا جو الف ہے وہ حمزہ ہے، وہ پہلا، اور کما کا آخر پہ الف ہے، تو کما آمنا میں کما لمبا ہے. ٹھیک ہے، کیونکہ الف ہے اور الف کے بعد حمزہ آ رہا ہے، یہ لمبے مدوں میں سے میں سے ایک ہے، لیکن اس سے بھی آگے ایک لمبا آنے والا ہے. قالو کما آمن السفہاء، اس مدے پہ تو دم ٹوٹ جاتا ہے. یہ جو صفحاء ہے نا، اس میں ایک ہی لفظ صفحاء کے اندر مدے کو لمبا کرنے والی تمام صفات اکٹھی ہو گئی ہیں، اور چونکہ وہ مٹک مٹک کے صفحاء کہتے تھے اس لیے یہاں مدہ خوب سج بھی رہا ہے. وہ کہتے تھے کہ کیا تم یہ کہتے ہو ہم اس طرح ایمان لائیں جیسے یہ بے وقوف لوگ ایمان لے آئے ہیں. تو الصفحاء یوں پڑھنا پڑتا ہے. تو مدہ کا یہ قاعدہ ہے، مدہ لکھا ہو یا نہ لکھا ہو، اگر یہ قاعدہ آپ ذہن میں رکھیں تو رفتہ رفتہ عادتاً خود بخود ہی جہاں مدہ لمبا ہے وہاں لمبا ہو جائے گا، جہاں چھوٹا وہاں چھوٹا. اس کے بعد یہ کی پھر باری آتی ہے، یہ والا مدہ الف والے مدے سے کچھ کم، اور واو والا مدہ تینوں سے کم. اس کی وجہ یہ ہے کہ واو الف کے مقابل کی چیز ہے، اور یہ الف زیادہ مشابہ سمجھی جاتی ہیں، اور واو کی آواز کو جو پیش کی آواز ہے دراصل وہ زبر اور زیر کی آواز سے الگ سمجھا جاتا ہے. تو اس کا امتزاج اتنا نہیں ہوتا مدہ سے جتنا زبر اور زیر کی آواز کا ہوتا ہے. تو زبر کا قائم مقام کیا ہے؟ حرفوں میں زبر کا قائم مقام کیا ہے؟ با زبر ہے نا، اس کو لمبا کرو تو کیا بنے گا؟ با. تو الف ہو گیا. تو زبر کا قائم مقام الف ہے، اور زیر کا قائم مقام کیا ہے؟ یہ ہے. اور پیش کا قائم مقام کیا ہے؟ واو. تو یہ 6 واو ہیں عربی میں، کچھ اشاروں میں لکھے جاتے ہیں، کچھ حرفوں میں، اور ان کا آپس میں صوتی جوڑ ہے. اس لیے اس کو جب سمجھیں تو اس کے نتیجے میں پھر تلاوت رفتہ رفتہ رواں ہوتی جاتی ہے، اور بعض دفعہ رواں ہوتے ہوتے کوئی مشکل بھی پڑ جاتی ہے. اس کو پورا حق ادا کرنے میں انسان کو محنت کرنی پڑتی ہے. اچھا جی، کہاں تھا میں؟ ہاں جی، ربنا اننا آمنا. ایک منٹ ہے. یہ جو ہے حسن المآب، یہ پڑھ چکا ہوں جی ہے جی. ازواج مطہرات بھی ہو گیا ہے کہ نہیں؟ جی یقول ربنا اننا آمنا، جی یہاں سے ہاں. تو وہ یہ کہتے ہیں کہ ربنا اے ہمارے رب، اننا یقیناً ہم ایمان لے آئے، آمنا، فاغفر لنا بس ہمیں بخش دے ہمارے لیے، ذنوبنا ہمارے گناہ. فاغفر کا مطلب کیا ہے؟ کون سا صیغہ ہے؟ فاغفر امر ہے نا، حکم، مگر التجا کے لیے بھی امر ہی استعمال ہوتا ہے. یعنی امر کا مطلب ہے حکم، لیکن التجا کے لیے بھی امر ہی استعمال ہوتا ہے. فاغفر لنا ذنوبنا، تو ہمیں ہمارے گناہ بخش دے سے کیا مراد ہے؟ واپس کر دیں. کیا مطلب ہوا؟ فاغفر لنا ذنوبنا، ہمارے لیے ہمارے گناہ واپس کر دے، معاف کر دیں. غفرہ کا مطلب کیا ہے؟ ڈھانپنا. تو یہ مضمون ہے مغفرت کا، جو ہمیشہ پڑھیں گے تو ہم اسی طرح اردو میں، لیکن یہ مضمون زیر نظر رہنا چاہیے ہمیشہ. اصل میں جو انسان سے ایک دفعہ بات ہو جائے وہ کل عدم ہو ہی نہیں سکتی، ناممکن ہے. خدا تعالیٰ نے کائنات کا نظام ایسا بنایا ہے
کہ جو ایک دفعہ آ گیا وہ بس لکھا گیا مستقل، جو ہو چکا وہ ہو چکا۔ اس کے بعد پھر دو نظام چلتے ہیں، ایک وہ جن سے خدا اپنا پردہ اٹھا لے، ان کے پھر گناہ، ان کی کمزوریاں بعض دفعہ اس دنیا میں اور بعض دفعہ اس دنیا میں خود بخود اس نظام کے تابع ابھر کے باہر آ جائیں گی، اور لکھا ہوا ان کی جلدیں بولیں گی، ان کے ہاتھ پاؤں بولیں گے، اور ساری تاریخ جن کو وہ کلیتاً بھلا چکا ہوگا وہ تاریخ دہرائی جائے گی۔ اور ایک نظام ہے مغفرت کا، اس میں ڈھانپ دینا مراد ہے، اور اللہ تعالیٰ کی اس کے دو پہلو ہوتے ہیں، ایک ہے ستاری، یعنی موجود ہے کمزوری لیکن اللہ نے اس کو ڈھانپ دیا، ایک ہے مٹی تلے داب دینا، یہ بھی غفر کا معنی ہے، اور اس سے بعض دفعہ گناہ سے مٹتا تو نہیں مگر اس کے کوک سے ایک نیکی بھی پھوٹ پڑتی ہے، جیسا کہ بیج کو اگر دبا دیا جائے تو اس بیج کے بطن سے ایک اور کونپل پھوٹ جاتی ہے، اور گندگی بھی دبنے کے بعد اپنی شکل تبدیل کر لیتی ہے، یعنی وجود نہیں مٹتا لیکن اس کی شکل میں ایک تغیر پیدا ہوتا ہے، وہ تغیر اللہ کے فضل سے بہت پاک تغیر ہے جو حیرت انگیز تبدیلیاں پیدا کرتا ہے۔ تو غفرہ کا معنی محض بخشنا ان معنوں میں نہیں کہ سزا نہ دے، یہ ایک بہت سطحی معنی ہے۔ غفرہ کا حضرت مسیح علیہ السلام نے جو معنی بیان فرمایا ہے بارہا، وہ ایک عرفان کا سمندر ہے جس کو غفر کے ساتھ آپ اگر ڈوب کے مشرم کی عبارتوں کی روشنی میں اس میں غوطے لگائیں تو بہت عظیم الشان معانی اس کے اندر داخل ہے۔ تو ترجمے کی خاطر ہم فاغفر لنا کا یہی ترجمہ کریں گے، ہمیں بخش دے، لیکن دراصل یہ سارے مضامین غفر میں شامل ہیں لیکن بخش میں نہیں۔ بخش کا معنی تو بالکل سطحی سا اور کمزور سا ہے۔ اب دوسری زبانوں میں بھی یہی کمزوری ہوتی ہوگی بیچاروں میں، ان کو پتہ نہیں لگ رہا ترجمہ پڑھنے والوں کو کہ ہم کیا پڑھ گئے ہیں اور کیا گہرائی ہے اس میں۔ فاغفر لنا ذنوبنا وقنا عذاب النار، اور ہمیں آگ کے عذاب سے بچا۔ الصابرین والصادقین والقانتین والمنفقین، صابرین کون ہیں؟ صبر کرنے والے، والصادقین اور سچے لوگ، والقانتین اور فرما بردار لوگ، والمنفقین اور خرچ کرنے والے یعنی اللہ کی راہ میں خرچ کرنے والے، والمستغفرین بالاسحار اور صبحوں کو خدا سے بخشش مانگنے والے۔ یہ منسوب ہے، کس کا منسوب ہے؟ بتائیں۔ منسوب بھی ہے کہ نہیں؟ یہ جو مجرور لگ رہا ہے، مجھے مجرور ہے، منسوب نہیں ہے۔ للذین اتقوا عند ربہم، یہ لے کے تابع آ رہا ہے سارا، میں نے پیچھے نظر دوڑائی ہے تو پتہ لگا کہ لے کے تابع ہے۔ یہ اگر منسوب ہوتا تب بھی صابرون کہ صابرین ہی پڑھا جاتا، کیوں جی؟ صادقون صادقین ہی پڑھا جاتا، اس لیے آف ہینڈ پہلے ذہن میں منسوب آیا، لیکن جب میں نے غور کے پیچھے دیکھا ہے تو للذین اتقوا عند ربہم جنات، وہ لوگ جو اللہ کا تقوی اختیار کرتے ہیں ان کے لیے اللہ کے حضور، ان کے رب کے حضور جنتیں ہیں۔ اور وہ کون لوگ ہیں؟ ان کی دوسری تعریف یہ ہے، الذین یقولون ربنا اننا آمنا، یہ وہی لوگ ہیں جو کہتے ہیں کہ اے اللہ ہمیں بخش دے، ہماری وہ بات گزر چکی ہے۔ اور یہ وہی لوگ ہیں جو صبر کرنے والے ہیں، سچ بولنے والے ہیں، فرما برداری کرنے والے ہیں، خدا کی راہ میں خرچ کرنے والے ہیں، اور صبحوں کے وقت بخشش مانگنے والے ہیں۔ صبح کے وقت کی بخشش مانگنی، سارا دن بھی تو مانگتے ہیں، رات کو بھی مانگتے ہیں۔
तहज्जुद है? जो तहज्जुद की नमाज रात सहर नहीं। सहर किस वक्त होती है? नहीं उनके जो तहज्जुद पढ़ते हैं तो ये सहर किसको कहते हैं? सुबह सुबह हैं? करते हैं। कौन सी सुबह? पाव फूटने को कहते पॉप फूड में तो तहज्जुद तो नहीं उस वक्त होती। यहाँ इस्लाम में शायद पढ़ते हैं उस वक्त तहज्जुद। क्योंकि बाद लोग लेट सोते हैं, लेट उठते हैं, उनकी तहज्जुद सहर से शुरू होती है। फिर माफ करना, आपको नहीं मैं कह रहा, आप जल्दी उठने वाली हैं, पता है माशाअल्लाह। क्या मतलब है इसका, फिर बताएं ना। तर्जुमा जब पढ़ते हैं, मैं इसीलिए आपसे कह रहा हूं कि तर्जुमा पढ़कर कुछ रजिस्टर करना जरूरी है दिमाग में। अगर रजिस्टर ना करें तो महज तोते की तरह कुछ पढ़ा है लेकिन उसने कोई आपको पैगाम नहीं दिया। तो यहां जो असहार का जिक्र है ये क्यों है? कि जनाब उलमाए कराम की बारी आ गई अब हैं। अब में सबसे ज्यादा पते की कौड़ी लाने वाले ये हैं कमर साहब। पहले आपको मौका देता हूँ वरना फिर उनकी बारी आ जाएगी। तो कमर साहब आप बताएं फिर। बहुत सारी कमजोरियां रात की तारीकी में छुपी होती हैं और दिन अव्वल माना ये है कि मग़फ़िरत का मज़मून पहले चला है और बात यह है कि रात की तारीकी में बहुत से गुनाह भी सरजद हो जाते हैं। और मग़फ़िरत का एक मफ़हूम तो यह है कि मैंने मग़फ़िरत में दोनों माने हैं। कोई चीज़ ढांप ले तो बाज़ दफ़ा ढांपी जाए जब कोई चीज़ तो उसके नतीजे में गुनाह पे भी दिलेरी हो जाती है। पर्दापोशी बाज़ दफ़ा गुनाह पर मुर्तकिब हो जाती है। तो रात को खुदा ने हर को ढांप दिया, हर चीज़ को। उस अलग होने के एहसास ने कि हमें कोई नहीं देख रहा, उसने कई अंदरूनी कमजोरियों को उजागर कर दिया होगा। तो मुस्तग़फ़िरीन बिल असहार, जब दिन को सब मामले खुल के रोशन हो जाते हैं, फिर वो सोचते हैं कि जब हम छुपे हुए थे, हम अकेले थे, उस वक्त हमारी क्या कैफियत थी। और उस वक्त फिर वो अपनी मख्फी हालतों को, जिनको वो खुद बेहतर जानते हैं बाकियों से, उन पर गौर करते हुए खुदा से बख्शिश मांगते हैं। वरना ये मुराद नहीं है कि सिर्फ सुबह को मांगते हैं, सारा दिन फिर छुट्टी कर जाते हैं। शहद अल्लाहु अन्नहु ला इलाहा इल्लाहु, अल्लाह ने गवाही दी है कि वो अन्नहु, कि वो ला इलाहा इल्लाहु, वो ऐसा है कि उसके सिवा कोई माबूद नहीं है। वल मलाइकतो, और फरिश्तों ने भी यही गवाही दी है। व उलुल इल्म, और अहले इल्म ने भी। कायमम बिल क़िस्त, इंसाफ पर कायम होते हुए। यहां कायमम बिल क़िस्त की जो ज़मीर है वो किस तरफ जा रही है? किसने इंसाफ पर कायम होते हुए गवाही दी है? इन सब ने या किसी एक ने इनमें से? शहद अल्लाहु अन्नहु ला इलाहा इल्लाहु वल मलाइकतु वल इल्म कायमम बिल क़िस्त। क्यों जी बताएं? अल्लाह ताला ने क्या? अल्लाह ने गवाही कायमीना नहीं फरमाया, कायमीना बिल क़िस्त नहीं, बल्कि कायमम बिल क़िस्त है। तो असल गवाही अल्लाह की है, बाकियों की ताबे हैं उसके, वो भी इंसाफ के ताबे आ जाती हैं। इसलिए बाद जो एराब लगाने हैं, जो वावल डालने वाले हैं, उन्होंने इसको इस तरह रखा है, वह उलुल इल्म कायमम बिल क़िस्त, इसको एक ही रवा इबारत कर दिया है। हालांकि अगर कौमा आता ना, शहद अल्लाह अन्नहु ला इलाहा इल्लाहु, इसके बाद कौमा और फिर कायमन से पहले कौमा आता तो ये ज्यादा वाज़ेह इबारत होती। लेकिन बात तर्जुमा करने वालों ने कायमम को उनमें से हर एक कायम होते हुए कर रहा है, ये तर्जुमा करके दाखिल करने की कोशिश करते हैं। मेरे नज़दीक इसकी ज़रूरत नहीं है। कायमन का जो फेल सादिर हो रहा है वो खुदा से हो रहा है। कायमम बिल क़िस्त,
اور واقعہ یہ ہے کہ اس گواہی سے ساری گواہیاں پھوٹتی ہیں. اگر خدا کی گواہی نہ ہو تو باقی کوئی گواہی معنی نہیں رکھتی. تو اس لیے اللہ تعالیٰ نے قائم بالقسط کہہ کے فرمایا کہ خدا جو عالم الغیب ہے وہ اگر کہتا ہے کہ میں انصاف سے گواہی دے رہا ہوں تو اس سے بہتر بڑی اور طاقتور گواہی کوئی نہیں ہو سکتی. وہ پھر خدا سے سن کر خدا کی گواہی کے تابع باقی لوگ بھی گواہیاں دیتے ہیں. ان میں ملائکہ بھی ہیں اور خدا کے نیک مومن بندے بھی. میرا تھیلا کہاں ہے جس میں ہیں؟ اچھا اچھا. آج بہت کم ضرورت پڑ رہی ہے. کل جو لوگ جواب دے بیٹھے تھے وہ کافی پریشان ہو گئے آج دیکھ کے. کل بعض لوگ تو باقی جواب دے بیٹھے تھے کہ بس اب گیا معاملہ ہاتھ سے، کہ نہ مانتا ہے کسی کی، نہ کوئی اور علاج کراتا ہے اور نہ سنتا ہے ہماری، اس لیے اب کیا معاملہ اس کا. اور آج بالکل اور کچھ ضرورت ہے، رات بھی میں آرام سے رہا ہوں. تو اللہ کے معاملات ہیں، اس میں زیادہ دخل اندازی نہ ہی کریں تو اچھی بات ہے. سمجھیں؟ قل انبئکم بخیر من ذالکم. ہے کہاں آ گئے ہم؟ ان الدین عند اللہ الاسلام. یقیناً دین اللہ کے حضور، اللہ کے نزدیک اسلام ہی ہے. وما اختلف الذین اوتوا الکتاب، اور وہ لوگ جن کو کتاب دی گئی انہوں نے اختلاف نہیں کیا، الا من بعد ما جاءہم العلم بغیا بینہم، مگر بغیا بینہم، آپس میں ایک دوسرے سے حسد کرتے ہوئے، ایک دوسرے سے مخالفتیں کرتے ہوئے، بعد اس کے کہ علم ان کے پاس آ چکا تھا. اگرچہ بعد اس کے کہ علم ان کے پاس آ چکا تھا عربی میں پہلے ہے اور بغیم بینہم عربی میں بعد میں ہے. اور اردو میں اگر یہ کریں گے تو مضمون بگڑ جاتا ہے اردو میں. پھر یوں مطلب رہے گا کہ یقیناً دین اللہ ہی، ان دین اللہ کے نزدیک اسلام ہے. وما اختلف الذین اوتوا الکتاب، جن لوگوں کو کتاب دی گئی انہوں نے اختلاف نہیں کیا مگر بعد اس کے کہ ان پاس علم آ چکا تھا. بغیم بینہم، علم آنے کے بعد بغیم بینہم کا ترجمہ غلط طرف ذہن میں کو لے جاتا ہے. اصل جو معنی ہے وہ یہ ہے کہ ان کے اختلاف کی وجہ آپس کی بغی تھی، اور علم آنے کے باوجود اگر دل ٹیڑھے ہو چکے ہوں اور آپس میں ایک دوسرے سے حسد پیدا ہو چکے ہوں تو پھر وہ مطالب کو بگاڑ دیتے ہیں لوگ. تو اکثر مولویوں کی جو اختلافی جو بحثیں چلتی ہیں اور پھر فرقہ بندیاں شروع ہو جاتی ہیں، یہ ان کی نفسیاتی روح کو اتنا حیرت انگیز طور پر صفائی سے کھول کر بیان فرمایا گیا ہے کہ کسی اور کتاب میں میرے علم میں یہ اس طرح روشنی نہیں پڑتی کہ ہر اختلاف کرنے والا پہلے بنیادی طور پر کجرو ہو چکا ہوتا ہے. اس کے اندر حسد، بغاوت، ایک دوسرے سے دشمنی، یہ چیزیں پیدا ہوتی ہیں. پھر وہ اللہ کے کلام کو اپنی مرضی کے مطابق ڈھالنے کے لیے تاکہ دوسرے پر فتح نصیب ہو تمام دیانت کے تقاضے چھوڑ دیتا ہے. اس طرح پھر اختلاف پیدا ہوتا ہے. اب ایک طرف آپ نے وہ پڑھا تھا وہ اولو العلم قائما بالقسط. ایک اولو العلم وہ ہے، ابھی گزرا ہے ذکر، کہ جو خدا کی مرضی کے تابع اس کی مثال پکڑتے ہوئے انصاف پر قائم رہتے ہیں. اور ایک اہل علم یہ بھی ہیں کہ جن کے پاس علم آ گیا اور اس کے باوجود فائدہ نہ اٹھایا بلکہ علم کو بگاڑنے کی کوشش کی. یہ وہ لوگ ہیں جن کے اندرونی نفسانی فسادات اور ایک دوسرے کے ساتھ حسد اور شریکے یہ ان کو ہدایت سے محروم رکھتے ہیں. وَمَن يَكْفُرْ بِآيَاتِ اللَّهِ فَإِنَّ اللَّهَ سَرِيعُ الْحِسَابِ، اور جو کوئی بھی اللہ کے نشانات کو جھٹلائے، اس کا انکار کرے، فَإِنَّ اللَّهَ سَرِيعُ الْحِسَابِ، تو اللہ تعالیٰ حساب لینے میں بہت تیز ہے. کون سا؟ اوہو، اچھا
لا الہ الا هو العزیز الحکیم، کوئی معبود نہیں ہے اس کے سوا، العزیز الحکیم، وہی غالب، بزرگی والا اور حکمت والا ہے۔ اس کا جو آیت کا آغاز اور اس کا اختتام ہے، یہ غیر معمولی شوکت رکھتا ہے توحید کے حساب سے، اسی لیے قائم ہم کہتے وقت باقیوں کو ذکر کے باوجود اڑا دیا وہاں سے۔ اللہ ہی ہے، آخر پہ بھی اللہ ہی ہے، بیچ کے لوگ ضمنی پیداوار ہیں، مگر اصل آغاز بھی اللہ ہی پر ہے، اختتام بھی اللہ ہی پر ہے، اس کی توحید پر ہے، اور اسی کی گواہی ہے جو کوئی معنی رکھتی ہے۔ وَمَن يَكْفُرْ بِآيَاتِ اللَّهِ فَإِنَّ اللَّهَ سَرِيعُ الْحِسَابِ، یہ ہو چکا ہے۔ فَإِنْ حَاجُّوكَ فَقُلْ أَسْلَمْتُ وَجْهِيَ لِلَّهِ وَمَنِ اتَّبَعَنِ، اگر وہ تجھ سے جھگڑا کریں تو کہہ دے کہ میں تو اپنی رضا کلیتاً اللہ کے رضا کے تابع کر چکا ہوں۔ اسلمت وجہ للہ، اللہ کے تابع، اللہ کے لیے اپنے وجہ کر چکا ہوں۔ وجہ کا ایک مطلب ہے چہرہ اور ایک ہے رضا، اور قرآن کریم میں بارہا وجہ کو رضا کے معنوں میں استعمال کیا ہے۔ اینما تولوا فثم وجہ اللہ ہے، تم اگر خدا کی رضا جوئی کرتے ہوئے عبادت کر رہے ہو تو پھر یہ فکر نہ کرنا کہ اگر خانہ کعبہ کی طرف رخ نہ ہوا تو رضا سے محروم رہ جاؤ گے۔ اینما تولوا، جہاں بھی تم منہ کرو گے، اگر مجبوری ہے، خانہ کعبہ کی ڈائریکشن معلوم نہیں، تو اصل تو تمہیں اللہ کی رضا جوئی ہے، تو وہ تمہیں ہر جگہ مل جائے گی۔ تو یہاں بھی اپنے چہرے کو رضا کے معنوں میں استعمال کیا ہے۔ میں رسول اللہ علیہ وسلم کی بات ہو رہی ہے۔ فَإِنْ حَاجُّوكَ فَقُلْ أَسْلَمْتُ وَجْهِيَ لِلَّهِ، اگر وہ تجھ سے جھگڑا کریں تو تو کہہ دے کہ میں نے تو اپنی رضا کو اللہ کے لیے خالص کر دیا ہے۔ وَمَنِ اتَّبَعَنِ، اور جس نے میری پیروی کی ہے اس نے بھی ایسا ہی کیا ہے۔ اب وہی انداز جو خدا تعالیٰ نے پہلے اختیار فرمایا تھا وہی رسول اللہ علیہ وسلم کے حضرات کے حوالے سے استعمال کیا ہے، باقی سب بیچ میں بن جاتے ہیں۔ اصل اللہ ہے، اور اس کی گواہی کے بعد جو سب سے بڑی گواہی دینے والا پیدا ہوا وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہے، اور اس لیے کہ آپ نے اپنے رضا کو کاملتاً خدا کے تابع کر دیا، اور باقیوں نے جو کیا ہے وہ آپ کو دیکھ کر کیا ہے۔ وَمَنِ اتَّبَعَنِ، انہوں نے میری پیروی کی ہے۔ وَقُلْ لِلَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ وَالْأُمِّيِّينَ أَسْلَمْتُمْ، پھر پوچھ، قل کا مطلب ہے کہہ، لیکن اردو میں جب ترجمہ کرتے ہیں تو بعض جگہ قل کی کہہ کی بجائے پوچھ کرنا ترجمہ کرنا پڑتا ہے۔ وَقُلْ لِلَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ، اور تو کہہ دے ان لوگوں سے جن کو کتاب دی گئی، وَالْأُمِّيِّينَ، اور جہلاء سے بھی، کہ أَسْلَمْتُمْ، کیا تم نے اپنے آپ کو سپرد کر دیا ہے، یعنی رضائے باری تعالیٰ کے حضور پیش کر دیا ہے۔ فَإِنْ أَسْلَمُوا فَقَدِ اهْتَدَوْا، اگر انہوں نے کر دیا ہے اپنے نفس کو، اپنے وجود کو اللہ کے سپرد کر دیا ہے تو پھر وہ ہدایت پا گئے۔ یہاں اسلام لے آئے ہو بھی ترجمہ کیا جاتا ہے، مگر جو مضمون چل رہا ہے وہ سپردگی، اطاعت، فرما برداری، یہ مضمون چل رہا ہے، اس لیے یہاں وسیع معنی کرنا بہتر ہے، ورنہ ان کے کہنے پر کہ ہم اسلام لے آئے ہدایت کا فتویٰ نہیں ہو سکتا تھا۔ قرآن کریم دوسری جگہ اس بات کو رد کرتا ہے، کہتا ہے تمہارے دل میں ایمان کا نے جھانک کر بھی نہیں دیکھا، مگر پھر بھی رسول اللہ علیہ وسلم کو فرمایا ان کو غیر مسلم نہ کہو، ان کو ہم اللہ نے ہمیں بتا دیا ہے ایمان تمہارے دلوں میں جھانکا بھی نہیں، لیکن اس لیے یہ نہ کہو کہ ہم ایمان لے آئے، اسلم نہ کہہ دیا کرو، ہم اسلام لے آئے۔ تو اگر یہ وہی ہے اسلم، تو اس کا مطلب پھر یہ ہوا کہ اسلام لائے تو ہدایت بھی مل گئی، حالانکہ وہاں ہدایت سے محروموں کی طرف اشارہ کرتے ہوئے، ان کا ذکر کرتے ہوئے لفظ اسلام ان کی طرف منسوب فرمایا ہے۔ اس لیے لازماً یہاں ترجمہ یہ نہیں ہوگا کہ وہ کہہ دیں ہم ہم اسلام لے آئے تو اچھے ہو گئے۔ مراد یہ ہے کہ جب وہ کہتے ہیں تو ان سے پوچھ
کہ کیا تو نے اپنے آپ کو خدا کے سپرد کر دیا ہے، اپنی رضا کو خدا کے تابع کر دیا ہے؟ اور اگر واقعتاً انہوں نے کر دیا ہو فقد اہتدوا، تو پھر وہ ہدایت پا گئے. وَإِن تَوَلَّوْا فَإِنَّمَا عَلَيْكَ الْبَلَاغُ، اور اگر وہ پیٹھ پھیر جائیں فَإِنَّمَا عَلَيْكَ الْبَلَاغُ، تو تجھ پر تو محض پیغام پہنچانا ہے، اس سے زیادہ نہیں. وَاللَّهُ بَصِيرٌ بِالْعِبَادِ، اور اللہ اپنے بندوں کی پر خوب نگاہ رکھتا ہے، خوب دیکھنے والا ہے، مطلب ہے اپنے بندوں پر خوب نگاہ رکھتا ہے. ان الذین یکفرون بآیات اللہ، یقیناً وہ لوگ جو اللہ کی آیات کا انکار کرتے ہیں، ویقتلون النبیین بغیر حق، اور نبیوں کو بغیر حق کے قتل کرتے ہیں. الذین یامرون بالقسط بغیر حق، ویقتلون الذین یامرون بالقسط من الناس، اور ان لوگوں کو بھی قتل کرتے ہیں جو لوگوں کو انصاف کی تعلیم دیتے ہیں. فبشرہم بعذاب علیم، تو انہیں دردناک عذاب کی خوشخبری دے دے. ان الذین یکفرون بآیات اللہ ویقتلون النبیین، اس کے متعلق بارہا سوال اٹھتا ہے کہ کتنے نبی ہمارے علم میں ایسے ہیں جن کو قتل کیا گیا، اور جب تاریخ کی چھان بین کی جائے تو بہت کم ہیں جن کے متعلق یہ تاریخی ثبوت ملتا ہے کہ انہیں قتل کیا گیا، یا امکان ہے، احتمال ہے کہ وہ قتل ہو گئے. جہاں تک احتمالات کا تعلق ہے، ابھی میں تحقیق کروا رہا ہوں کہ حضرت ہارون، حضرت یحییٰ کو کیا ہوا تھا، ان کا کیا واقعتاً قتل ہو گئے تھے یا کچھ اور انجام تھا، اور کافی دلچسپ تحقیق آگے بڑھ رہی ہے. لیکن قطعی ثبوت انبیاء کے قتل کا یہ بہت کم شاذ کے طور پر دکھائی دیتا ہے. اس لیے سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ یہ قرآن کریم میں جو روزمرہ کے دستور السلام علیکم، اصل یہ الحمدللہ ہے، یاد اس کے اگلی بات بھی تو کرو، یصلح بالکم یرحمکم اللہ چاہیے تھا، اور آخری جواب ہوتا ہے یہدیکم اللہ یصلح بالکم. یہ چھین کی تھی جو اٹکی ہوئی تھی، بار بار جو زور لگا رہی تھی. ایک دفعہ شروع ہو جائے تو بعض بار چھڑ بھی جاتی ہے. دیکھیں یہ بولنے کے بعد شروع ہوا ہے، پہلے ٹھیک ٹھاک تھا. گرم چیز ہے کہ دیں. انما علیک البلاغ واللہ بصیر بالعباد، یہ ہو چکا ہے نا. ہاں، یقتلون النبیین بغیر حق ویقتلون الذین یامرون بالقسط من الناس. اس لیے یہ کیا مطلب ہے؟ حضرت مسلم موعود نے بھی اور بعض اور جگہ بھی تفاسیر میں یہ مضمون ملتا ہے کہ قتل سے مراد جسمانی قتل نہیں بلکہ ان کی تعلیمات کا قتل ہے، اور ان کی جو خدا تعالیٰ کی طرف سے انہوں نے جو جماعتیں قائم کی ان کی مخالفت کرنا ہی قتل مراد ہے، قتل انبیاء. تو اس پہلو سے قتل کا معنی ہوگا تم نے جو شدید مخالفت کی انبیاء کے پیغام کی اور اس پیغام کو نیست و نابود کرنے کی کوشش کی. اصل میں نبی کا وجود اپنے پیغام ہی کے ساتھ تشکیل پاتا ہے، اگر پیغام نہ رہے تو نبی بھی ختم ہو گیا. تو یہ لوگ کوشش کرتے ہیں کہ نبی کا پیغام مٹا دیں، اس پہلو سے اس کو مٹانے کی کوشش کرتے ہیں. ٹھیک ہے. دوسری جگہ جو قتل ہے اس میں واقعاتی طور پر جسمانی قتل بھی شامل ہے.
وَيَقْتُلُونَ الَّذِينَ يَأْمُرُونَ بِالْقِسْطِ، جو بھی پھر انصاف کی تعلیم دینے والے ان کے غلام اٹھ کھڑے ہوتے ہیں ان کو بھی تم لوگ ناجائز قتل کرتے ہو. بس ان کو عذاب علیم کی خوشخبری دے دے. خوشخبری کا لفظ یہاں دراصل دو معنوں میں استعمال ہوتا ہے. میں کہ چھینک جو آ کے رک جائے، پہلے تو ہم سورج میں کی طرف دیکھ کے ٹھیک نکال لیا کرتے تھے. یہاں تو کوئی تیز ایسی روشنی نہیں ہے جو نکال سکے. آپ ہی آپ کی صورت آئے گی ہے کیا کاغذ سے تھوڑا سا چھیڑے تو آ جاتی ہے آواز. بتی بنا کے ذرا آپ سے چھیڑے نا بتی بنا کے آ جاتی ہے آ جاتی ہے. کر کے دکھائیں. رکیں گی نہیں رکیں گی نہیں. دوسرے کام میں دوسرے نام نہیں دے رہا. آپ نے اس لیے مجھے مشورہ دیا ہے کہ ایسی چھینک ہے جو رکے ہی نہ. نہیں وہ مجھے ایسے ہو جاتا ہے وقت کا نہ ضرور نہ کہ آپ کو خام خطرناک بتیاں دے گی. اگر ایسی چھینکیں آتی ہیں جو رکتی نہیں تو ناک میں بتیاں ضرور دینی ہے. نہیں جب ایسے ہو جائے کہ بات رک جائے نا تو پھر اس طرح کرنے کو آ جاتی ہے. پھر اس کے بعد رکتی نہیں ہر بار ہر دفعہ نہیں ہوتا ایسے کبھی کبھی. ٹھیک ہے جی پھر آپ احتیاط ہی کریں گے. اچھا طریقہ دیکھیں کاغذ کی بتی بناتے ہیں یوں کر کے میں جا کے پھیرتے ہیں. کوئی بھی چیز ذرا سی ایسے باتوں میں وہ غائب ہو گئی تھی. دوسری طرف دہلی ہے نا. ہاں اولئک الذین حبطت اعمالهم فی الدنیا والآخرہ، یہ وہ لوگ ہیں جن کے اعمال دنیا میں بھی ضائع ہو گئے اور آخرت میں بھی. وما لهم من ناصرین، اور ان کا پھر کوئی مددگار نہیں ہوگا. ان کے جمع ہے ناصرین، ان کے کوئی مددگار نہیں ہوں گے. یہ دنیا میں اور آخرت میں ضائع ہونے کا جو مفہوم ہے یہ بہت اہم ہے. اللہ تعالیٰ کی جو لوگ کی مخالفت کرنے والے جو لوگ ہوتے ہیں ان کا ہمیشہ اپنا انجام بد پہنچ ہوتا ہے. اور ان سب کی تاریخ دیکھ لیں جنہوں نے جماعت کی مخالفت کی ہے. بہت بڑے بڑے دعوے کرتے ہیں، وقتی طور پر سمجھتے ہیں کہ کامیابی ہو گئی، ایک دوسرے کو مبارکیں دیتے ہیں، ایک دوسرے کو امیر المومنین بناتے ہیں، فاتح بناتے ہیں، فلاں جگہ کا فاتح فلاں جگہ کا فاتح. اور موت ایسے دردناک حال میں ہوتی ہے، سب قوم چھوڑ چکی ہوتی ہے، کوئی پوچھتا نہیں. تو مراد یہ ہے کہ ان کا انجام دنیا میں بھی کامیابی کا انجام نہیں ہے. اس لیے ان کو پہچان لو کہ خدا کے پاک بندے جو ہیں ان کا کامیابی کا انجام ہوتا ہے. ان کو یہ جب بیمار ہوں، ان کو مصیبت پڑے تو قوم چھوڑ کے بھاگ جاتی ہے. خدا کے انبیاء بھی بیمار ہوتے ہیں، ان کے اوپر ساری قوم اکٹھی ہوتی ہے، توجہ دیتی ہے اور ان کو چھوڑ کے نہیں بھاگتی. حضرت مسلم موعود کی بیماری جب لمبی ہوئی تھی تو بہت سے لوگوں نے اعتراض شروع کیا، دیکھو یہ بیمار ہو گیا. لیکن ساری جماعت پروانوں کی طرح ساتھ رہی ہے. اور یہ عطا اللہ شاہ بخاری جب بیمار ہوا تو یہ حالت ہو گئی تھی بیچارے کی کہ مولوی عبدالباری صاحب، مولوی غلام باری صاحب سیف حال پوچھنے گئے تو جگہ ڈھونڈنی مشکل تھی جہاں وہ تھا. کوئی پوچھ نہیں رہا تھا، ہمسایوں کو پرواہ نہیں تھی کون ہے. لیٹے ہوئے تھے بستر میں بیچارے بخاری صاحب. اور اپنی جب پوچھا حال کیا ہے تو زبان نکال کے ہاتھوں سے پکڑ کے کہا کہ یہ کتیا جب تک بھونکتی رہی قوم روٹی ڈالتی رہی، جب اس نے بھونکنا بند کر دیا تو روٹی ڈالنا بھی بند ہو گیا. بڑا دردناک انجام ہے. یعنی ان کو دنیا ہی میں بھی بالآخر اپنی بد حالت کا علم ہو جاتا ہے اگر وہ غور کریں. یہی حال باقی سب کا ہوا ہے. ایک کے بعد دوسرے پر نظر ڈال کر دیکھ لیں، انجام کے وقت ان کو عروج حاصل نہیں ہوا. وہ جب گر گئے، ذلیل ہوئے، تب خدا نے ان کو واپس بلایا ہے. اور جس حال میں بلایا ہے اس سے ان کے آئندہ ان سے جو سلوک ہوگا اس پر بھی روشنی پڑتی ہے. ہاں بشر جو ہے اس میں
دو وجوہات ہیں. ایک بشرا کہتے ہیں، بشرا یا بشرا چہرے کو، اور ہر وہ خبر جو چہرے پہ تغیر پیدا کرے اسے تبشیر کہا جا سکتا ہے، یا بشر کے فعل سے اس کا بیان کیا جا سکتا ہے. تو بعض مفسرین کہتے ہیں کہ مراد یہ ہے کہ ایسی خبر دے کہ جس سے ان کا چہرہ بدل جائے، یعنی ان کے چہرے پر اثر ظاہر ہو جائے. اور بعض کہتے ہیں اس کی ضرورت نہیں، یہ ایک قسم کا ان کے اوپر جائز ٹونٹ ہے. یعنی وہ ہمیشہ تانے دیا کرتے تھے کہ ہم نیک انجام ہوں گے، تم بد انجام ہوگے، تو ان کو پھر اس انجام کی، خوش انجام کی خبر دے دو کہ یہ خوش انجام تھا جس کی وہ باتیں کیا کرتے تھے. تو یہ دوسرا جو معنی ہے وہ زیادہ بہتر، قابل، مجھے کم سے کم یہ بہتر نظر آتا ہے. ہو گئے دونوں بشر والے. اولئک الذین حبطت اعمالہم، یہی وہ لوگ ہیں جن کے اعمال ضائع ہو گئے دنیا اور آخرت میں. وما لہم من ناصرین، ان کے مددگار نہیں ہوں گے. الم تر الی الذین اوتوا نصیبا من الکتاب یدعون الی کتاب اللہ، کیا تو نے نہیں دیکھا ان لوگوں کی طرف جنہیں کتاب میں سے ایک حصہ دیا گیا تھا. یدعون الی کتاب اللہ، وہ اللہ کی کتاب کی طرف بلائے جا رہے ہیں. لیحکم بینہم، تاکہ وہ کتاب ان کے درمیان فیصلہ کرے. ثم یتولی فریق منہم، اس کے باوجود، ثم میں نے اس کے بعد پھر، یتولی فریق منہم، ان میں سے ایک فریق پیٹھ پھیر کر چلا جاتا ہے. وہم مورزون، اور وہ اعراض کرنے والے. آگے بھی آخر بتی کی ضرورت نہیں پڑی. بالوں کے نیچے جو ہے نا جگہ، وہاں جو ایک دفعہ دباؤ آ جائے کچھ تو پھر چھڑ جاتا ہے تھوڑا تھوڑا. اور شروع میں تو کوئی تکلیف نہیں بلکہ مزہ ہی آتا ہے چھینک کا، مگر چھینک بعض دفعہ مسلس میں اتر جاتی ہے. جو زلزلہ پیدا کرتی ہے نا، تو یہاں سے کمر کے مسلس وغیرہ، وہ بخار کی حالت میں بڑی تکلیف دہ چیز ہے. تو اللہ کا فضل ہے کہ وہ حالت تو نہیں، مگر چھینکیں آنا دبے ہوئے نزلے کو پھر چھیڑ دیتی ہیں. چھینک خود ایک رحمت ہے، اسی لیے یہدیکم اللہ والی اور الحمدللہ آتا ہے. کیوں ہے یہ؟ گیسز ہیں وہ ریلیز ہو جاتی ہیں، گیسز ریلیز ہو جاتی ہیں. اچھا، کس طرح پریشر کے ساتھ جب نکلتی ہے تو گیسز کون سی؟ یہ کوئی چیز دماغ کی طرف جب چڑھتی ہے دماغ کو نقصان پہنچانے کے لیے، تو اس کی رکاوٹ کے طور پر ایک ریئیکشن پیدا ہوتا ہے جو اس کو باہر کی طرف دھکیل دیتا ہے. اس کی رفتار پتہ کتنی ہوتی ہے؟ رفتار کا نہیں پتا. 100 میل سے تو زیادہ ہے. 10 میں بتایا بھی تھا 100 کچھ میل کے حساب سے فی منٹ، یا جب آتی ہے اس وقت، اسی وقت. جی آپ کو یاد کی بچی نہیں؟ وہ جو آپ نے بتایا تھا کہ 120 میل میرا خیال بتایا تھا آپ نے، یاد نہیں آ رہا لیکن 100 سے اوپر تھا. جی 120. اس رفتار سے یہ زور سے باہر نکالتی ہے، اور اس رفتار کے لیے مسلس کو کوشش کرنی پڑتی ہے ساتھ. اس لیے شروع میں تو بڑا مزہ آ رہا تھا، ہاتھ چھینک آ گئی، مزہ آ گیا. پھر جب مسلس بار بار کوشش کر کے تھک جاتے ہیں تو ان میں سخت بے چینی اور تکلیف شروع ہو جاتی ہے. پھر اوپر کے مسلس کافی نہیں ہوتے، پھر نچلے شامل ہوتے ہیں ساتھ. پھر سارے پیٹ کے ارد گرد مسل شامل ہو کے پھر رفتار انہوں نے ضرور قائم کرنی ہے. میں آپ کو یہ سمجھا رہا ہوں کہ مسلس کی، نچلے مسلس کی شمولیت کیوں ضروری ہو جاتی ہے. یہ خدا تعالیٰ نے قانون بنا دیا کہ اس رفتار سے ضرور آئے گی چھینک، اس میں تبدیلی کوئی نہیں ہو سکتی. اس لیے سارے جسم کو زور بے شک لگے اس رفتار سے گرانا ضروری ہے، ورنہ موت واقع ہو سکتی ہے انسان کی. کیونکہ جو مادہ زہریلا اور وہ وائرس والا دماغ کی طرف چڑھ رہا ہے باریک نالیوں کے ذریعے، وہ اگر وہاں پہنچ جائے تو دماغی حالت خراب ہو سکتی ہے، موت واقع ہو سکتی ہے، میننجائٹس ہو سکتا ہے، بہت سی خطرناک بیماریاں لگ سکتی ہیں. تو کتنا حیرت انگیز نظام حفاظت ہے اللہ تعالیٰ کی طرف سے. بس الحمدللہ کہنا
اس وجہ سے ہے، اور حالانکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں کسی کو پتہ نہیں تھا کہ چھینک کیوں آتی ہے اور رفتاریں کیا ہوتی ہیں اس کی. آگے کیا ہے؟ پڑھیں ذرا. میں نے کہا آپ پڑھیں، کیونکہ جب آنکھوں سے زور لگاتا ہوں نا پھر چھلتا ہے. تو میں ترجمہ کرتا ہوں. چلیں. ألم تر إلى الذين أوتوا نصيبا من الكتاب يدعون إلى كتاب الله ليحكم بينهم پڑھیں پہلے. ألم تر إلى الذين أوتوا نصيبا من الكتاب. کیا تم نے نہیں دیکھا ان لوگوں کی طرف اوتو نصیبا من الکتاب، جو دیے گئے. اوتو کا مطلب ہے دیے گئے، اور نصیباً ایک حصہ، من الکتاب کتاب میں سے، من میں سے الکتاب، يدعون إلى كتاب الله ليحكم وہ بينهم. اللہ کی کتاب کی طرف بلائے جاتے ہیں. لے إلى كتاب الله اللہ کی طرف بتا دو دیے ليحكم بينهم. ہاں، تاکہ کتاب اللہ ان کے درمیان فیصلہ کرے. ثم يتولى فريق منهم وهم معرضون. پھر ان میں سے ایک حصہ، ان کا ایک فریق منہ پھیر کر، پیٹھ پھیر کر چلا جاتا ہے، اور وہ اعراض کرنے والے ہیں. ذلك ایک منٹ، یہاں تو سمجھنے والی بات ہے. یہ بتائیں کہ کون لوگ ہیں جن کو نصیب من الکتاب دیا گیا ہے، اور کون لوگ ہیں جو کتاب اللہ کی طرف بلائے جا رہے ہیں کہ اپنے فیصلے کتاب اللہ سے کروا لو، اور پھر پیٹھ پھیر کر چلے جاتے ہیں. اس سوال کی طرف ہم واپس لوٹیں گے اگلا حصہ آیت کا پڑھنے کے بعد. ذلك بأنهم قالوا لن تمسنا النار إلا أياما معدودات. یہ اس لیے ہے کہ ان لوگوں نے کہا کہ ہمیں آگ نہیں چھوئے گی مگر چند گنتی کے دن. وغرهم في ایام معدودات، معدود چند، معدود جو اردو میں بھی کہتے ہیں معدود چند دن. وغرهم في دينهم ما كانوا يفترون. اور غرہم فی دینہم ما کانوا يفترون. ان کو گمراہ کر دیا ہے فی دینہم اپنے دین کے معاملے میں، ما کانوا يفترون. جو وہ افطرا کیا کرتے تھے. غرہ میں نے دھوکہ ہونا، اصل میں غرور شیطان کا نام ہے جو دھوکہ دینے والا ہے، اور غرور جو تکبر ہے اس میں بھی دھوکے ہی کا مفہوم ہے کہ انسان اپنے نفس کو خود دھوکہ دیتا ہے. تو غرہم سے مراد یہ ہے کہ جو دین کے معاملے میں بہک جاتے ہیں اور دھوکے میں مبتلا ہو جاتے ہیں. آگے. فكيف إذا جمعناهم ليوم لا ريب فيه. اچھا ایک منٹ ہے جہاں واپس آئیں اس طرف. وہ کون لوگ ہیں جن کو نصیب من الکتاب دیا گیا؟ ہاں جی، یہودی اور عیسائی. مگر عیسائی تو ذکر نہیں ہے یہاں، کیونکہ آگے ذکر فرمایا ہے، میں نے اس لیے دوسری آیت پڑھی تھی. ذکر یہ فرمایا ہے کہ وہ یہ کہتے ہیں ہمیں چند دن کے سوا آگ نہیں چھوئے گی. یہ عقیدہ تو یہودی فرقوں میں سے بعض کا تھا یا سب کا تھا؟ کیوں جی؟ ہے نا؟ سب یہودیوں کا ہے یا بعض کا؟ جو ان میں سے علم رکھنے والے لوگ تھے ان کا، جو ان میں سے علم رکھنے والے لوگ تھے پڑھے لکھے، ان کا یہ عقیدہ تھا. تو ہم جہلا کا تو ان کے بھی کچھ جہلا ہوں گے. آپ کو کس نے بتایا ہے؟ بس کتابوں سے پڑھنے سے پتہ چلا ہے جو کچھ چلا. میرے علم میں تو ایسی کتاب کوئی نہیں آئی اس میں یہ لکھا ہو کہ علم والوں کا عقیدہ تھا. نہیں، یہ تو میں اپنی طرف سے بیان کر رہا ہوں، تو ان کو کتاب میں یہ نہیں لکھا. یہ تو میں اپنی طرف سے بیان میں کر رہا یہ ہوں. پوچھنا چاہتا ہوں، میں ہمارا ریسرچ گروپ فوزیہ نوٹ کر لو، ریسرچ گروپ کو کہو کہ یہ یہود کے جو جنت جہنم کے مطابق عقائد ہیں ان پر چھان بین کی ضرورت ہے کہ کون کون سے فرقے کیا کیا عقیدہ رکھتے تھے یا رکھتے ہیں. اور رفتہ رفتہ تو اب یہ لوگ آخرت کے ہی ملک ہو رہے ہیں. یہودی آج کل کے اکثر یہودی یہ گمان کرتے ہیں کہ ہم سے جو وعدے تھے ترقیات کے وہ اس دنیا کے متعلق ہی تھے، اور ایک نسل کی جزا دوسری نسل کو جو مل جاتی ہے تو یہ وعدے پورے ہو گئے. تو
وہ دراصل حیات بعد الموت کے ہی منکر ہو رہے ہیں اور آخرت کا انکار کر بیٹھے ہیں. لیکن یہ جو فرقہ ہے یہ لازماً آخرت پر ایمان لاتا ہے. تبھی وہ کہتے ہیں ایام معدودات. ان کو کیا قرآن کی طرف سے کبھی بلایا گیا تھا کہ ہم سے فیصلے کروا لو؟ یہ بحث ہے. اس لیے جو مفسرین کہتے ہیں کہ مراد یہ ہے کتاب اللہ سے مراد اللہ کی کتاب یعنی قرآن کریم، اس کی طرف بلایا جاتا ہے کہ وہ فیصلے کروا لیں. تو یہ تاریخ کی روشنی میں دیکھنا ضروری ہے کہ آیا ایسا واقعہ کبھی ہوا ہے. اس لیے وہ جو نصیب من الکتاب کا ایک اور مضمون بھی ہے، وہ یہ ہے کہ جب قومیں پھٹ جاتی ہیں، جیسا کہ پہلے ذکر آ چکا ہے، بغیم بینہم، آپس میں اختلاف کی وجہ سے، تو کچھ ایک حصہ پکڑ کے بیٹھ جاتی ہیں کتاب کا، کچھ دوسرا حصہ. اور اگر انہیں پوری کتاب کی طرف بلایا جائے کہ کتاب کی عمومی مجموعی تعریف کی روح سے نہیں، تعلیم کی روح سے فیصلہ کرواؤ، تو بھاگ جاتے ہیں. قرآن کے حوالے سے پیشگوئی ہے قرآن کریم میں ہی کہ کوئی کچھ صفحے لے کے بیٹھ جائے گا، کچھ صفحے لے کے بیٹھ جائے گا اور بکھر جائیں گے اور متفرق ہو جائیں گے. تو میرے نزدیک تو یہی معنی ہے جو زیادہ قابل قبول ہے، لیکن انشاءاللہ تحقیق کروائیں گے، پھر آپ کو دوبارہ بتاؤں گا. اور وقت ہو گیا، باقی کل ہے پھر انشاءاللہ. ٹھیک ہے. اچھا، السلام علیکم، خدا حافظ.